اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد ہیلتھ آفیشیل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو عموماً صحت کے بارے میں ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے، تو اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا جس کو آپ نزلہ زکام یا کامن کولڈ یا فلو بھی کہتے ہیں عام زبان میں، اس کے بارے میں۔ تو یہ عموماً وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ کا ناک اور جو آپ کے سانس کا جو نالی ہوتی ہے یا گلے میں، اس میں وائرس انفیکشن ہوتی ہے۔ عموماً سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عام حالات میں بے ضرر سی ہوتی ہے کہ بندے کو تھوڑا بہت نزلہ زکام ہوا، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ بے شمار قسم کے وائرس یہ کامن کولڈ انفیکشن کرتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو کرونا وائرس انفیکشن ہے یا کووڈ-19 ہے وہ ایک الگ بیماری ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری پہلے بھی ویڈیوز ریلیز کر چکا ہوں۔ تو یہ صرف کامن کولڈ کے بارے میں۔ چھوٹے بچوں میں یہ شدید بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ شدید نہیں ہوتی۔ عموماً 7 دنوں میں یہ اپنا ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ دورانیہ پورا کر کے ٹھیک ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں میں 10 دن تک۔ لیکن جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں یہ عام لوگوں کے بنسبت اس کی علامات زیادہ دیر تک رہتی ہیں۔ وائرسز جو عام طور پہ کامن کولڈ کرتے ہیں ان میں رائنو وائرس ہے، پیرا انفلوئنزا وائرس ہے، جو ریسپیریٹری سنسیٹیل وائرس ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ-19 نہیں بلکہ دوسرے کرونا وائرس جو انفیکشن کرتے ہیں، یہ عام طور پہ کرونا وائرس کی ایک بہت بڑی آپ کو پتہ فیملی ہے جو کامن کولڈ کرتے ہیں۔ اب اچھا، پھیلتے جو ہیں وہ بالکل اسی طرح کہ جس طرح کوئی بندہ کھانسی کر رہا ہے یا چھینک رہا ہے، اس نے اپنا منہ نہیں ڈھانپا ہوا، تو یا وہ اپنے ہاتھوں میں کھانسی کر رہا ہے اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، تو اس طرح ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک یہ وائرسز منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور بیکٹیریل کا جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں وہ ان میں سے تو آپ بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے میں ایک پہلے ہی ویڈیو جاری کر چکا ہوں، تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کامن کولڈ کی یا نزلہ زکام کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ جو انفلوئنزا ہوتا ہے اس میں ذرا علامات جو ہیں وہ شدید ہوتی ہیں۔ جو اہم علامات ہوتی ہیں جو بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان میں بخار ہوتا ہے، سر درد ہوتا ہے، ناک بہہ رہی ہوتی ہے یا ناک میں اس کو کنجسشن کہتے ہیں، جسم کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلے میں خراش سی محسوس ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے۔ اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کے کانوں پہ اور چہرے کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے۔ کئی لوگوں میں جو ہے وہ ناک بند بھی ہو جاتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، بندہ تھکا سا محسوس کرتا ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو سردی بھی لگتی ہے۔ جو کامن کولڈ ہے کن لوگوں میں زیادہ ہونے کے امکانات ہوتے ہیں؟ بچے جو چھوٹے، کیونکہ ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ وائرسز یا باہر کے جو جراثیم ہیں ان کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکے۔ اس کے علاوہ وہ بندے جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا ان کا مدافعتی نظام جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے، سردیوں میں بیماری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ گھروں کے اندر رہتے ہیں، سردی کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو باتیں کرنے سے بھی
جو وائرس ہوتا ہے یہ ہوا میں جاتا ہے، تو جب دوسرا بندہ سانس لیتا ہے تو اس کے سانس والی نالی کے راستے پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے، یا سانس والے جو منہ اور ناک ہوتی ہے وہاں پہ یہ اپنا انفیکشن کرتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی اس بیماری کا زیادہ تر شکار ہوتے ہیں۔ عموماً سال میں 2-3 دفعہ یا 4 دفعہ ان کو کامن کولڈ یا نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ فلو کی وجہ سے یا کامن کولڈ کی وجہ سے، نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے پیچیدگیاں کون کون سی پیدا ہو سکتی ہیں۔ فلو کی وجہ سے جو سب سے جو بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ اس میں وائرس کی انفیکشن کے ساتھ ساتھ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں کئی جو لوگ ہیں ان کو ہاسپٹل داخل ہونا پڑتا ہے۔ اس کا جو ہے علاج وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کان میں انفیکشن ہو جاتی ہے، اگر کسی کو دمے کی بیماری ہے یا اس کو کوئی اور پھیپھڑوں کی بیماری ہے تو وہ زیادہ شدید ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے چہرے پہ سائنس ہوتے ہیں ان کی انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، اس کا بچاؤ کیسے کیا جاتا، اس کا طریقہ علاج کیا ہے اور اس کا بچاؤ کیا ہے۔ نزلہ زکام اس کی تشخیص کرنا انتہائی آسان ہے، کیونکہ جو علامات ہوتی ہیں اسے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کو کامن کولڈ ہے۔ اور اس کے بچاؤ، اس کا طریقہ علاج بہت آسان ہے کہ اگر بخار ہے تو بخار کی دوائی لیں، اگر کھانسی ہے تو کھانسی کی دوا لیں، شربت لیں۔ اگر کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کی جو ہے نا اینٹی بائیوٹک آپ کو ڈاکٹر تجویز کرے گا۔ آپ نے ڈاکٹر کو کب دیکھنا ہے؟ جب آپ کا سانس اکھڑ جائے، آپ کو تیز بخار ہو، علامات میں کمی واقع نہ ہو رہی ہو، اور آپ محسوس کریں کہ آپ کی طبیعت واقعی بڑی خراب ہے، یا نمونیا کے جو ہیں وہ آثار ظاہر ہو رہے ہوں، تو اس وقت آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اپنا علاج کروانا ہے۔ اس سے بچاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی غذا کا خیال رکھیں، باقاعدہ طور پہ ایکسرسائز کریں۔ اس کے علاوہ جو ویکسین میسر ہیں، اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ویکسین کی ضرورت ہے تو آپ ویکسین لگوائیں۔ اگر کسی بندے میں کوئی اور بیماری ہے پہلے سے تو اس بیماری کا بھی علاج کروائے اور قابو میں رکھے۔ جب کسی آدمی کو نزلہ زکام ہو جائے تو اس آدمی کو دوسروں کا خیال کرنا چاہیے اور اپنا ناک منہ ڈھانپ کے رکھے، اور تاکہ یہ جراثیم دوسرے لوگوں تک نہ پھیل سکیں۔ جب بھی وہ کھانسی کرے یا چھینک اس کو آئے تو وہ اپنے ہاتھ، وہ جو رومال ہے یا ٹیشو پیپر ہے اس کو باقاعدہ طور پہ وہ کسی جگہ پہ بن میں پھینک دے اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دھوئے، اور ایسی دوائیاں کھانی چاہیے یا غذا کھانی چاہیے جس سے آپ کا مدافعتی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو دیسی ٹوٹکے ہیں وہ بھی بڑے مفید ہیں اور کارآمد ہیں، مثلاً جس طرح چکن سوپ ہو گیا یا گرم گرم مشروبات ہو گئے، اس میں آپ نے اپنے اندر پانی کی کمی نہیں ہونے دینی، اور آپ نے جو ہے وہ مائع چیزیں جو ہیں وہ لینی ہیں۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ شکریہ۔